آج جب آپ بڑے بڑے پروگراموں میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام سنتے ہیں، جب دنیا کی بڑی محفلوں میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ عظیم انسان کون تھا؟ کیسے اس نے اپنی زندگی گزاری؟ نہ وہ کسی بڑے محل میں رہتا تھا، نہ ہی بجلی کی روشنیاں تھیں، لیکن اس درویش انسان نے اندھیروں میں ڈوبی دنیا کو محبت اور روشنی کا پیغام دیا۔ حقیقت نمبر 1، شاہ لطیف نے بڑے مدرسوں میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ انہوں نے قرآن، عربی اور فارسی خود ہی سیکھی۔ ان کا اصل استاد دھرتی، فطرت اور عام لوگ تھے۔ حقیقت نمبر 2، وہ ایک عظیم مسافر تھے۔ ریگستان، پہاڑ، دریا، تھر اور بلوچستان تک گھومے تھے۔ حقیقت نمبر 3، سسی پنو ماروی، نوری جام تماچی، مومل رانو اور دیگر کہانیوں کو انہوں نے اپنے شاعری میں شامل کیا، لیکن ان کے ذریعے صرف داستان نہیں سنائی، بلکہ محبت، صبر، قربانی اور خدا سے وصال کا پیغام دیا۔ حقیقت نمبر 4 یہ ہے کہ شاہ لطیف ایک عام فقیر کی طرح رہتے تھے۔ سادہ کپڑے پہنتے، سادہ کھانا کھاتے، انہیں دنیائی شان و شوکت میں کبھی دلچسپی نہ تھی۔ حقیقت نمبر 5 یہ ہے کہ ان کی شاعری شاہ جو رسالوں کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس میں 30 سے زیادہ سر ہیں۔ ہر سر اپنی دھن، اپنے پیغام کے ساتھ منفرد ہے۔ آج بھی یہ کلام صوفیانہ موسیقی میں گایا جاتا ہے۔ حقیقت نمبر 6 یہ ہے کہ شاہ لطیف نے کبھی نفرت کی بات نہ کی۔ ان کا پیغام تھا کہ محبت ہی اصل عبادت ہے اور انسانیت سب سے بڑی پہچان ہے۔ حقیقت نمبر 7 یہ ہے کہ شاہ لطیف نے اپنی زندگی کے آخری دن روزہ رکھا، 3 دن تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے اور پھر 1752 میں وصال فرما گئے۔ حقیقت نمبر 8 یہ ہے کہ نہ انہوں نے دولت چھوڑی، نہ ہی کوئی سلطنت قائم کی، لیکن ایک ایسی کتاب چھوڑی جسے دنیا شاہ جو رسالوں کہتی ہے۔ یہ کتاب آج بھی لاکھوں دلوں کو سکون، محبت اور روشنی عطا کر رہی ہے۔ دوستو، شاہ عبداللطیف بھٹائی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کے پاس محل، دولت یا طاقت ہونا ضروری نہیں، اصل طاقت محبت، امن اور انسانیت ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو صدیوں بعد بھی زندہ ہے۔ شاہ لطیف کی روشنی آج بھی دلوں کو منور کر رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔